بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، جامع عمار بن یاسر حی السلام جموم کے اندر آج جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا آج کا جو خطبہ تھا وہ رمضان کے آخری عشرے سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو کہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، احسان اور حسن سلوک کا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی اور چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہونے کو تیار ہے۔ اس مہینے کا عشرہ اول ختم ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس کے صرف 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ان کے لیے بھی جا رہا ہے جنہوں نے اس مہینے کو غنیمت سمجھا، اس کی قدر کی، اس کے اندر جو فضائل ہیں ان کو سمجھا اور ان کو سمجھنے کے بعد ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ مہینہ اس کے لیے بھی ختم ہو رہا ہے جس نے اس مہینے کو غنیمت نہیں سمجھا، اس کی قدر نہیں کی اور اس کے فضائل کو نہیں سمجھا اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یقین جانیے، جو کچھ ہم اس رمضان کے مہینے میں یا اس دنیا میں کار خیر کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ہمیں موجود ملے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ اس دن یعنی بروز قیامت ہر شخص کو اس عمل کا بدلہ ملے گا، اس نیک عمل کا بدلہ ملے گا، اور اس نیک عمل کو وہ حاضر پائے گا جو اس نے کیا، اور پھر اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دے گا۔ یعنی کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، اگر نیک عمل ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ کوئی بھی عمل چھوٹے گا نہیں۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برے کام کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہے گا، اے میرے بندو، یہ تمہارا اعمال ہے، میں ان کو شمار کر کے رکھا ہوں، پھر میں تم کو ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص خیر پائے وہ الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو شخص اس کے برعکس پائے تو وہ شخص کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے سامنے
آنے والا ہے، صرف 2 دن بچ گئے ہیں۔ اس آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر کے اس عشرے میں عبادت کرتے تھے، خصوصی طور پر اس آخری عشرے میں۔ دوسرے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی تھے، لیکن خصوصی طور پر اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہی بڑھ چڑھ کر کے عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور روایت ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جس قدر عبادت میں محنت کرتے تھے کسی اور دوسرے عشرے میں یا دوسرے مہینے میں یا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سلف صالحین بھی اس آخری عشرے میں عبادت کے اندر بڑی محنت کرتے تھے۔ بعد سلف صالحین اس آخری عشرے میں ہر رات غسل کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ نشیط رہے، چست رہے اور چستی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور خوشبو بھی لگاتے تھے اور اچھے سے اچھے لباس بھی پہنتے تھے۔ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے وقت زیب و زینت اور اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ شریعت میں مطلوب بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آخری عشرے کی فضیلت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو بہت ہی بابرکت رات ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی ہے، لیکن اتنا اجر ہے اس رات کا۔ میرے بھائیوں، اس شب قدر اور لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر کو، لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شب قدر، لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شب قدر، لیلۃ القدر آخری عشرے کے جو آخری 7 راتیں ہیں ان میں ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے، ان میں یہ رات ہوتی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ وہ 27ویں رات کو حاصل ہو۔ کیا چیز؟ شب قدر، لیلۃ القدر۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے، تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں
ہوتی ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کسی ایک رات کو خاص نہیں کر دیا بلکہ اس کو مخفی رکھا تاکہ پتہ چلے اس بات کا کہ کون شخص اس رات کو حاصل کرنے کے زیادہ حریص ہیں، چاہت رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس کے دل میں زیادہ رغبت ہوگی اور جو زیادہ حریص ہوں گے وہ پورے عشرے میں عبادت کے اندر محنت کریں گے اور ہر تاک رات میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اسے مخفی رکھا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس آخری عشرے میں عبادات کریں اور عبادات کے اندر محنت کریں، ذکر و اذکار کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، شب قدر یعنی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان کوشش کرے، ایک مومن بندہ جب کوشش کرے تو ان طاق راتوں میں یہ دعا خصوصی طور پر پڑھتا رہے، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ دعا پڑھو، یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتہ چلے کہ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو کیا پڑھوں، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسی دعا کو پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے رب بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ کریم ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ یہ دعا خصوصی طور پر پڑھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس میں ہم قطعاً غفلت نہ کریں، اللہ رب العزت سے توفیق طلب کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس عشرے کی قدر کو اور اس کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آخری عشرے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ فرائض اور واجبات کے ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں، نفلی نمازیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، چاشت کی نمازیں ہیں، قیام اللیل ہیں، ان تمام کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے ہم لوگوں کو صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔